بالکل انہوں نے بارہا اس چیز کا جسٹس چیف جسٹس خود اور جسٹس منیب، آج جسٹس امین الدین بھی جو ہیں وہ بولے ہیں اس کے اوپر، وہ بڑے خاموش تھے. جسٹس اعجاز الاحسن آج بالکل خاموش رہے، لیکن انہوں نے دو تین چیزیں بڑی کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بڑا واضح ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ جتنی بھی اس وقت انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ 8 فروری کے خط پر کر رہے ہیں جو آپ کو وزارت داخلہ یا سیکیورٹی ایجنسیز نے بھیجا. ہم نے فیصلہ 1 مارچ کو کیا، آپ نے 1 مارچ کے بعد ان اداروں سے کیا رابطہ کیا، کیا خط و کتابت کی، وہ نل تھا. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ہی یہ نیت باندھ لی تھی کہ اکتوبر کے اندر اور باسط صاحب یہ جو 8 فروری کے خط کا حوالہ دے رہے ہیں اور 8 فروری کی اس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن نے یہ کہا نا کہ ہمیں یہ بریفنگ دی گئی، اس میں آئی جی پنجاب نے آپ کو پتا ہے کہ کیا بتایا تھا 8 فروری کو کہ 16 فروری کو جعفر ایکسپریس میں آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے. مطلب فیوچر پریڈکٹ کیا تھا انہوں نے. تو ایسے کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں، انہوں نے کہا یہ ہو گیا ہے. 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ یہ 16 کو ہو چکا ہے. تو اس لیے یہ لیکن خالد صاحب میں جو پڑھ رہا تھا، کل ٹکرز بھی چل رہے تھے ہمارے اپنے اے بی این چینل اپنے ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، تو یوں مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آئین اپنی جگہ پہ ہیں، قوانین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ آئین کو، قوانین کو، انتخابات کی تاریخ کو معروضی جو حالات ہیں ان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. وہ بھی آپ کو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی کنسیڈر کرنے چاہیے. تو مجھے یہ امپریشن ملا کہ شاید سپریم کورٹ اسی طرف جا رہی ہے جو میری بقول دو چیزیں. ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑی عجلت میں فیصلہ کیا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے فیصلہ کیا. آپ کو اگر یہ حالات تھے تو آپ کو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہیے تھا. انہوں نے بتایا نہیں ہے. نہیں 8 فروری کو ساری انفارمیشن ملی، 1 مارچ کو فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھ دیا کہ آپ 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ خط جب لکھ دیا تو اس وقت آپ نے اس سے پہلے صدر پاکستان کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ حالات ہیں، نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جب آپ اس نتیجے پہ اب پہنچ رہے ہیں کہ الیکشن میں اکتوبر میں ہونے ہیں تو یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، یہ آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے. خالد جمیل صاحب، تیسری بات جو باسط صاحب بات کر رہے ہیں، باسط صاحب نے ڈائری کھول لی ہے، اس ڈائری میں الیکشن کو انتوا میں ڈالنے کے تمام انگریڈینٹس موجود ہیں. سیکشن 58 کے تحت جو الیکشن 2017 کا ایکٹ ہے اس نے بالکل کلیئرلی لکھا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کو پریزیڈنٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں. نہیں آپ دیکھیں یہ صرف انفارم کرنا ہے، یہ انفارم نہیں کرنا. باسط صاحب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ خالد صاحب، یہ الیکشن ایکٹ کی بات ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ may issue a fresh election program as may in its opinion to be recorded in writing be necessary for the purpose of this act, provided that the commission shall inform the president about any alteration in the election program. So did they inform? Alteration in the program. ان دا پروگرام. اب جو دیکھیں جو ججز بات کر رہے ہیں، ججز اپنی ڈائری سے پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. جو یہ ڈسکشن ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اس وقت کچھ حالات ہوتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے اندر رد و بدل کرتے ہیں کہ اچھا تو جب پروگرام میں بدل ہوگی تو آٹومیٹکلی الیکشن ڈیٹ ہوگی نا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز سے آگے نہیں جا سکتے. 90 ڈیز کو تو آپ بھول جائیے. باسط صاحب اس میں کلیئرٹی، الیکشن اینڈ کوڈ بھی یہی کہتی ہے کہ 90 دن تو گئے. باسط صاحب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ڈیز جہاں پہ آپ کو وہ کون ڈیفائن کرے گا. میں تو یہی عیسیٰ سے بھی سوال پوچھوں کہ سر میرا خیال ہے وہ کیا ہے، وہ کوڈ ڈیفائن کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے دونوں فریقین کو. آج جب سماعت کمپلیٹ ہوئی ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو، کہ آپ یہ بتائیں کہ منیمم ٹائم جو ہے آپ کو کتنا ریکوائر ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ اتنے ارب جو ہے فلاں جگہ، اتنے ارب فلاں جگہ خرچ کر رہے ہیں تو 20 ارب کیوں نہیں ہو سکتا. یہ 20 ارب جو ہے کہ تو بڑے آرام سے آپ ہماری تنخواہوں سے کاٹ لیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 170 ارب جو ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو ہے کہ وہ ٹیکسز اور ریونیو جنریٹ کیا.
پھر آپ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیم یہ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کہ آپ نے اس ملک میں اس سال مالی سال میں اب تک جو ہے کہ اتنے 1000 ارب کلیکٹ کر لیے ہیں، تو اس میں سے آپ کو صرف 20 ارب دینے کے لیے الیکشن کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ لاجیکل جو باتیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کہ آپ کتنا منیمم ٹائم لے سکتے ہیں. وہ تو انہوں نے بتا دیا 8 اکتوبر تک. نہیں وہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے کہا 8 اکتوبر ابھی الیکشن کمیشن نے کہا. حکومت نے بتا دیا اور پنجاب الیکشن کمیشن. باسط صاحب اس سارے میں جو فشی ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کان میں یہ کس نے بتایا کہ 8 اکتوبر کو فائنینسز بھی آ جائیں گے، 8 اکتوبر کو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، 8 اکتوبر کو نہیں. This is very serious question. نہیں No, میں آپ کو very serious discussion. I don't take it lightly because these are 8 اکتوبر یہی کوشچن ہے کہ 8 اکتوبر کو میں نے وہ پورا 8 صفحات کا فیصلہ پڑھا ہے. نہیں تو آپ کو یہ یاد ہے، آپ کو یہ اگر پنجاب کا جواب سنیں میں سمجھ گیا آپ کے سوال. میں آپ سے الٹا کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں. آپ یہ کیوں اس بات پہ اپنے اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 8 اکتوبر تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. باسط صاحب نمبر 1 2008 کے انتخابات ہوئے، میں ایکٹیولی یہاں پہ اسی شہر میں جرنلزم کر رہا ہوں. سن لیجئے 2008 کے، 2013 کے، 2018 کے تینوں واقعات، تینوں الیکشنز کے بارے میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آج کے مقابلے میں خاص طور پر 2008 کی انتہائی خراب تھی. نمبر 2، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فائنینسز کے بارے میں کیوں شور ہوں، یہ ٹریک ریکارڈ ہے. 11 اپریل 2022 سر پلیز 11 اپریل 2022 سے آج وی آر سٹنگ آن 29 آف مارچ وینسڈے 2023. پاکستان میں معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، یہ جو معاشی مہندس ہیں جنہوں نے بیٹھ کر سرجری کرنی تھی، جو کہتے تھے ہمارے پاس وہ میجک وانڈ ہے، جادو کی چھڑی ہے، ہم وہ طبیب ہیں، ہم وہ سرجن ہیں جو اس ملک کی معیشت کو ایسے سلائی کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے سب کچھ. جو بیڑا غرق ہوا ہے نا، یہ نظر آ رہا ہے. اور اٹھا کے کیا کرتے ہیں، اٹھا کے اس کو بھی عمران خان پہ ڈال. اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی ویسے کوئی. خدا کرے گا انشاءاللہ جون میں یہ بجٹ پیش ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اکانومی کے حالات کچھ بہتر طریقے سے آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس میجک وانڈ ہے اور وہ ہلائیں گے اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن آپ اتنے نا امید نہ ہوں کہ 8 اکتوبر تک پاکستان کی جو اکانومی سر نا امیدی اس دن شروع ہوئی تھی نا، جس دن ہمیں میڈیا کو اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ 9 فروری رات 11:15 بجے، بات سن لینا، میں بات کیا سنوں، 9 فروری رات 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب نے نمودار ہونا تھا. یہ آپ کے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پہ پاکستان سیکریٹریٹ ہے، انہوں نے وہاں نمودار ہونا تھا اور قوم کو خوشخبری سنانی تھی. لڈو تیار ہو رہے تھے. نہیں وہ تو ہم نے بھی، ہمارے اسٹاف لیول اگریمنٹ کی منظوری دے دی. یہ خبریں نہیں چلی. کون سا چینل ہے جس پہ کیا یہ خبر نہیں چلی کہ سعودی عرب نے 8.5 ارب ڈالر کا پیکج دے دیا ہے مئی کا پہلا ہفتہ لاسٹ ایئر؟ انہوں نے تو کل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صحیح خبر نہیں بتائی تھی خالد جمیل صاحب، لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بریک سے پہلے بریک سے پہلے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے، دل کی گہرائیوں سے مجھے بتائیے کہ الیکشنز پروونشل اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ ہونے چاہیے، چاہے وہ مئی میں کیوں نہیں ہوتے. دیکھیں یہ بنیادی نقطہ مجھے بتائیے. یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی اسپرٹ کے تحت ایک ہی دن رکھے گئے تھے، ٹھیک ہے، اس پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن ہی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی تو پھر 90 دن کے اندر یہ ہونا ہے. کے محرکات بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ ڈیزالو کیوں ہوئی. یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے جو ابھی تک نہیں ہے. ابھی جو ہے ابھی آپ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے آپ کے پاس میجورٹی ہے، آپ اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں.